على آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس عشرہ رحمت میں جن لوگوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ان لوگوں میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے، اس لیے کہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کسی انسان کا گزارا نہیں، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ آج تو ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جمعے والے دن نبی علیہ السلام پہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بڑے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اب جب بات آ گئی ہے تو ایک حدیث پاک اس حوالے سے بھی سنتے جائیے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر مسجد نبوی میں تشریف لائے
اور حالت یہ تھی کہ آپ کے چہرہ مبارک پہ خوشی کے آثار تھے، لگتا تھا کہ آپ بڑے خوش ہیں۔ صحابہ نے کہا حضرت اللہ آپ کو یوں ہی ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے مسکرانے کی، خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں کہ جبرائیل امی آئے تھے اور ایسی بات کر کے گئے ہیں جس میں میری امت کا فائدہ ہے، اور میری امت کا فائدہ ہو اور میں اس بات پہ خوش نہ ہوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضرت پھر فرمائیے جبرائیل امی کیا پیغام لے کے آئے؟ تو فرمایا کہ جبرائیل کہہ رہے تھے اللہ یوں کہتے ہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے، کتنی مرتبہ جی؟ ایک مرتبہ، 1 منٹ نہیں لگتا، منٹ بھی خیر بہت زیادہ ہے۔ فرمایا آپ کا جو امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک اسے 4 انعامات عطا کریں گے۔ جی حضرت کون سے؟ فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے درود پڑھنے والے کو اللہ 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ دوسرا انعام فرمایا کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا انعام یہ ہے کہ درود پڑھنے والا جب 1 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ اور چوتھا انعام فرمایا کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے والے پر کائنات بنانے والا 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کا نام جب سنیں، پڑھیں یا بولیں تو بحیثیت مسلمان یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری زبان پہ بے ساختہ آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں امام الانبیاء بھی جنت میں نہیں جا سکتا، مگر اللہ کی رحمت نے مجھے چاروں جانب سے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ہر سمت سے اللہ کی رحمت نے مجھے گھیر رکھا ہے، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے ہم سارے محتاج ہیں، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی۔ اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، بڑی زیادہ ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، مگر اللہ کی قدرت کی، اللہ کی طاقت کی اور اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں فرما سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور پھر ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا اور فرمایا اس ایک حصے کی برکت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ، والدین اپنی اولاد سے، استاد اپنے شاگرد سے، پیر اپنے مرید سے، حتیٰ کہ جنگل کے درندے پرندے بھی اپنی اولاد سے جو شفقت والا معاملہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اور باقی 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھے ہیں
اس دن اللہ وہ 99 حصے اپنے ان خوش نصیب بندوں پہ کرے گا اور ان کو جنت کا داخلہ دے گا۔ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، کسی طرح میرا بندہ جہنم سے بچ کے جنتی بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ 2 آدمیوں سے کہیں گے تمہارے لیے میں نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، بھاگو اور بھاگ کے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی یہ بات سن کے ایک بندہ بھاگ پڑے گا اور دوسرا بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ اللہ پاک اس سے پوچھیں گے جب میں نے تجھے حکم دیا تو اپنی جگہ پہ کیوں کھڑا ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تیری رحمت سے امید یہ ہے کہ تو مجھے بخش دے گا، رحمت کے سہارے کھڑا ہوں۔ اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے، اور پھر دوسرے بندے کو اللہ بلا کے پوچھیں گے جہنم کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، پھر کیا وجہ بنی کہ تو نے میری بات سن کے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی؟ بندہ کہے گا اللہ کریم میں نے دنیا میں تیری باتیں نہیں مانی تھیں، میں نے من مانیاں کی تھیں، میں نے سوچا چلو دنیا نہ صحیح آج اپنے رب کی بات مان لیتا ہوں۔ اللہ کہیں گے تو نے میری بات مانی، میری رحمت کو تجھ پہ رحم آیا اور میں نے تیرے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بھائی کسی طرح انسان کی بخشش ہو جائے۔ یقین جانیے احادیث کے حوالے سے اگر رحمت کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں، اس کے لیے جمعے کے دن کا یہ وقت انتہائی مختصر ہے۔ رحمت کے واقعات کا احاطہ کرنا اور ان تمام واقعات کو بیان کرنا نہ مقصد ہے اور نہ اتنے وقت میں ممکن ہے۔ بس آپ کے سامنے ایک ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں، تو پھر کوشش کرنی چاہیے نا کہ میں اور آپ رحمت الہیہ کے حقدار بنیں، خود کو اس کا مستحق ثابت کریں۔ آخر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت میں غور کریں، بہت سارے اعمال ہمیں ایسے بتائے گئے جنہیں اختیار کیا جائے تو ہم رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ لیکن میں صرف ان واقعات میں سے، ان مقامات میں سے صرف ایک مقام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہاں اللہ نے اپنی رحمت کے مستحق لوگوں کا جس انداز میں ذکر کیا، باقی مقامات پہ اللہ پاک کا وہ انداز نہیں ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، پارہ نمبر 9 ہے، سورت کا نام سورت اعراف ہے، اور وہاں اللہ نے پہلے اعلان کیا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت دنیا کی ہر شے پہ غالب ہے۔ اور پھر اللہ نے اگلی بات کی اور کہا فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے یہ رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کچھ خوش نصیب لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، حالانکہ اللہ کے ذمے کچھ بھی فرض نہیں ہے، اللہ کے ذمے کوئی شے لازم نہیں ہے، یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی خاطر اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے۔ اب وہ کون خوش نصیب ہیں، کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے فرض ہونے کے حقدار ہیں؟
آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آیا میرا اور آپ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہے یا نہیں۔ آپ نے اس نیت اور ارادے سے بات سننی ہے کہ قرآن مجید نے جن خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا، ان کی جو صفات بیان کی، ان کے جو حالات ذکر کیے، ہم نے وہ حالات اور صفات اپنے اندر دیکھنی ہے۔ میں اپنے اندر، آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آیا ہم ان صفات کے اہل ہیں یا نہیں، آیا ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں یا نہیں، اور کوشش کر کے بن سکتے ہیں یا نہیں۔ بس اس نیت سے آپ نے یہ بات سننی ہے، اور یہ صفات اگر آپ کے اندر موجود ہیں، اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، استقامت کی دعا کریں، اور اگر یہ صفات موجود نہیں ہیں تو پھر آج سے بلکہ ابھی سے نیت اور ارادہ کریں کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے بیان کی گئی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پھر پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف کے حوالے سے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ سنیے۔ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا میری رحمت دنیا کی ہر شے پہ غالب ہے، اور میں نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے کہ جس بندے کے اندر 4 چیزیں ہوں گی میں اللہ اس پہ رحمت ضرور کروں گا۔ یا اللہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں، وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ فرمایا الذین یتقون، میری رحمت کے حقدار وہ بندے ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ میں اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتی ہیں، جن کی زندگیوں میں تقوی موجود ہے، خوف خدا موجود ہے، وہ بندے وہ خوش نصیب ہیں جن پر رحمت کرنا میں اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اب تقوی کس بلا کا نام ہے، تقوی کس شے کا نام ہے؟ آئیے حدیث پاک سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتی ہیں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ معروف صحابی حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں، ابی تو بتا تقوی کسے کہتی ہیں؟ حضرت ابی کہنے لگے جناب امیر المومنین، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو جنگل کے رستے میں سفر کرنا پڑا ہو، جہاں رستے کے دونوں طرف جھاڑیاں موجود ہوں، کانٹے والے درخت موجود ہوں؟ فرمایا ہاں ابی ایسا تو کئی مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت ابی کہنے لگے پھر آپ کیسے گزرے، آپ کے گزرنے کا طریقہ اور انداز کیا تھا؟ فرمایا میں اپنا جسم اور کپڑے کانٹوں سے بچا بچا کے گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابی کہنے لگے جناب اسی شے کا نام تقوی ہے، یہ دنیا ایک جنگل ہے، اور اس دنیا کے اندر گناہ اور رب کی نافرمانیاں کانٹوں کی شکل میں موجود ہیں۔ جو بندہ اس دنیا کے جنگل سے رستے سے گزر کے اپنی منزل یعنی آخرت تک پہنچ جائے، گناہوں والے کانٹوں سے، نافرمانیوں والے کانٹوں سے اپنا آپ بچا کے گزر جائے، وہ بندہ متقی ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اور تقوی کا معنی اگر دوسرے انداز میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے، تقوی کہتے ہیں جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرنے والے، مجلس کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہو، تنہائی کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہو، لوگوں کے سامنے جرم نہ کریں، گناہ نہ کریں اللہ کے خوف کی وجہ سے، بالکل اسی طرح تنہائی کے اندر جب اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی گناہوں سے بچے رہیں محض اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جب کوئی بندہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کے لیے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے
ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، قیامت کے دن کی جواب دہی سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، میں اللہ کے پاس اس بندے کو دینے کے لیے جنت کے سوا کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، مجلس کے اندر بھی گناہوں سے بچنا، تنہائی کے اندر بھی گناہوں سے بچنا۔ اور پھر یہاں ایک حدیث پاک سنتے جائیے۔ عام لوگوں کی روٹین اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مجلس کے اندر گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، مگر تنہائی کے اندر گناہ کا موقع ملے تو وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ بڑا خطرناک طریقہ ہے لوگوں کا یہ۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ کائنات کے سب سے سچے انسان میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں آئیں گے جن کے پاس نیکیاں اتنی ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، مگر اللہ پاک ان کی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں لگائے گا، بلکہ ان نیکیوں کو اللہ غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ یہ بات سن کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ صحابی رسول حضرت ثوبان پوچھنے لگے، جناب فرمائیے وہ کون بد نصیب ہوں گے جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے مگر اس کے باوجود ان کی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں لگے گی؟ کون بد نصیب ہوں گے جناب؟ آپ نے فرمایا، ہم من جلدتکم، وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی، وہ تمہارے جیسے ہوں گے، تم میں سے ہوں گے۔ حضرت صفہم لنا یا رسول اللہ، بتائیے آخر وجہ کیا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو مجلس کے اندر حرام کاریوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، مگر تنہائی کے اندر جب حرام کا موقع ملے گا وہ حرام کام سے نہیں بچیں گے۔ اللہ ان کو سزا یہ دے گا کہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اللہ اڑا دیں گے۔ خیال فرمائیں، آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کا یہی حال ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم گناہوں سے بچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن تنہائی کے اندر جب اسی گناہ کا موقع ملتا ہے تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال فرمایا اللہ کریم نے، جن لوگوں کے لیے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ان پہ رحمت ضرور کرنی ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری علامت فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہیں۔ آج کا مسلمان جن معاملات میں بہت سستی کر رہا ہے ان میں ایک اہم معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ بڑے سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو نماز تو پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر زکوٰۃ کے قریب بھی نہیں آتے، حالانکہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، بنی الاسلام علی خمس، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ پہلی بنیاد تو ہے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ، اور فرمایا دوسری بنیاد ہے نماز، اور تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ خیر ادا کیا کرنی ہے؟ حالت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں علم ہی کوئی نہیں۔ 2-4 باتیں زکوٰۃ کے حوالے سے سن لیجئے۔ عام طور پہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے انسانی ذہن میں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو آپ نے اس میں 2500 زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں اور شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے انسان کو۔ لیکن زکوٰۃ کے معنی پہ آپ غور کریں تو شیطان کا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ کیا مطلب؟
اللہ کہتے ہیں بظاہر تیرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے تیرا مال کم نہیں بلکہ تیرا مال زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، زکوٰۃ کا 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کم از کم اسے 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں ایک کے بدلے میں 700 سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیجئے، آپ کو رب پہ یقین ہے، قرآن مجید کی سچائی پہ یقین ہے نا جی؟ یقین اللہ بھی سچ اور قرآن بھی سچ۔ سورت کا نام سورت البقرہ، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو تباہ کر دیتے ہیں اور صدقات اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس پہ یقین کیجئے، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے پیسہ کم نہیں ہوگا بلکہ پیسے میں اضافہ ہوگا۔ زکوٰۃ کے مسائل کافی لمبے چوڑے ہیں، اتنی بات یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس میں 2.5% زکوٰۃ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس 52 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر پیسے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں، 52 تولے کی قیمت آپ لگا لیں 1 لاکھ روپیہ، تو اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے اور آپ پر قرض بھی نہیں ہے اور ان پیسوں پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے لگا لیں۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل بڑے تفصیلی ہیں، اگر کسی میرے بھائی کو، دوست کو اس حوالے سے معلومات چاہیے ہوں تو وہ علیحدہ رابطہ کر سکتا ہے۔ فی الحال چونکہ وقت مختصر ہے، میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن و سنت نے ان کا انجام کیا ذکر کیا؟ پارہ نمبر 10 ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ بد نصیب جو سونا چاندی اور پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کریم اس عذاب کی صورت کیا ہے؟ فرمایا یوم یحمى علی فی نار جہنم، قیامت کا دن ہوگا، ان کا وہ سونا اور چاندی اور جس کے چیز کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد سونے اور چاندی کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ پہ داغا جائے گا۔ سونے اور چاندی کو گرم کر کے ان کے جسم پہ اوپر لگا کے ان کو سزا دی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا بڑا نقصان کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، ان کو ضرورت ہوگی مگر اللہ بارشیں نہیں برسائے گا، ان کو ضرورت نہیں ہوگی مگر ضرورت سے زیادہ اللہ ان پہ بارشیں برسائے گا۔ اللہ اس طرح کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ اپنا عذاب نازل کرے گا۔ آج اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ابر کرم کی ضرورت ہوتی ہے، مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں مگر بارش نہیں آتی، اور آج ضرورت کوئی نہیں مگر بے تحاشا بارشیں ہو رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے سچے فرمان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ فصل کا عشر نکالتا ہے، پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ بہرحال چونکہ وقت مختصر، اپنے مضمون کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتی ہیں وہ خوش نصیب جن کے بارے میں نے فرض کر لیا ہے کہ میں نے ان پہ رحمت ضرور کرنی ہے، ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتی ہیں، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، نمبر 3 فرمایا وہ لوگ میری آیات پہ، میرے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔
ہاں جی، قرآن پہ ایمان رکھنے کا مطلب، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے بھئی یہ سمجھا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پیغمبر پہ اترا ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، یہ بھی ایمان ہے، لیکن آیات الہیہ پہ ایمان کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام کو سیکھتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ جو آپ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن یہ اجازت دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں لے جائے۔ یہ آپ سنتے ہوں گے، یہ پوری حدیث نہیں ہے۔ پوری حدیث ایسے ہے کہ وہ بندہ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کو یاد کیا، پھر جس چیز کو قرآن نے حلال کہا اس کو حلال سمجھا، اور جس کو قرآن نے حرام کہا اس کو حرام سمجھا، وہ بندہ خود بھی جنت میں جائے گا اور 10 بندوں کو لے کے بھی جائے گا۔ ورنہ ایک بندہ قرآن حفظ کرتا ہے لیکن قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، وہ خود نہیں جائے گا جنت میں، 10 بندے کیسے لے کے جائے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو میری آیات پہ، میرے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا اس کو سچ سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ چوتھی اور آخری نشانی فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ پہلی جو 3 علامات ہیں نا جی، ان کا خلاصہ یہ چوتھی علامت ہے۔ مثلا پہلے فرمایا تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، میری کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن فرمایا اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ یتبعون الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، جیسے رسول پاک نے دین بتایا ویسے اس دین پہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں لفظ قرآن نے بولا ہے اتباع کا، اتباع کا معنی سمجھ لیجیے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، بات ماننا، لیکن آپ اس لفظ کی گہرائی میں جا کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور آپ کو اتباع کا صحیح مفہوم بھی پتہ چلے گا۔ عربی زبان کے اندر گائے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے طبیعہ کہتے ہیں، اور طبیعہ اسے کیوں کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جس وقت آپ گائے کے بچے کو کافی دیر باندھنے کے بعد دودھ پلانے کے لیے کھولتے ہیں تو وہ اندھا دھند اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ رستے میں پتھر آ رہا ہے، کوئی گڑھا آ رہا ہے، جو شے جو بلا مرضی آ جائے، اس نے ہر طریقے سے کوشش کر کے اپنی ماں تک پہنچنا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں طبیعہ۔ اب اتباع رسول کا مطلب کیا ہوگا کہ مومن بندے کا کام یہ ہے کہ یہ گائے کے بچے کی طرح رستے کی رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند اپنے آپ کو رسول کے پیچھے لگا دے، اس کا نام ہے اتباع رسول۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، رب تعالیٰ کے قرآن کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنے ذمے فرض کر لیا ہے کہ اللہ آپ پہ رحمت ضرور کریں گے۔ میں اور آپ رحمت کے محتاج ہیں، رحمت چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کا بتایا ہوا یہ فارمولہ اور نسخہ استعمال کیجئے، تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں، اللہ کی آیات پہ ایمان رکھیں، اور ہر معاملے کے اندر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ 4 کام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور قرآن کے سچے وعدے کے مطابق مجھ پر، آپ پر، ہر ایسے بندے پر رحمت کرنا یہ کائنات بنانے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔